اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی۔ سورہ زمر آیت نمبر 23، قرآن کی 39 سورہ جسے سورہ زمر کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 23 کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی معنی ہے کہ اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں۔ دیکھیں یہ درس قرآن کا جو ایک یہ سیکشن ہے، یہ میں نے اس لیے سٹارٹ کیا ہے تاکہ کیونکہ آپ لوگ عربی پڑھ رہے ہو تو عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو اس کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کرتے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جتنا ہم نے آج تک پڑھا ہے، میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ کوئی کسی بھی جو ہے نا وہ قرآن میں جو بھی جملے ہیں، یا تو وہ اسمیہ جملے ہیں یا وہ فعلیہ ہے، جو اسمیہ جملے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے، اسم کو پہچاننے کے لیے 4 پہلو تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، جس میں اعراب آ گیا، اس میں وسعت آ گئی، عدد آ گیا، مؤنث مذکر، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ لی ہیں۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں بھی ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے نا یہ درس قرآن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا جاؤں۔ جب بھی آپ قرآن شریف کو پڑھنے لگے تو آپ کے ذہن میں جب بھی کوئی بھی جملہ لفظ آتا ہے سامنے، جیسے یہاں پہ اللہ نزل احسن الحدیث، اب یہ ایک جملہ ہے نا، یا ایک سمپلی ہم کتابن بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، متشابہن مثانی، جیسے یہ مختلف میں لفظ پڑھ رہا ہوں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہاں پہ اپلائی کریں۔ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو اس کو اپلائی کریں، یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اب جیسے یہاں پہ جیسے نزل اللہ، یہ ایک اسم ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایک اسم کی طرح مانتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ایک اسم میں، نزل یہ تو ایک جو ہو گیا اپنا فعل، لیکن میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں احسن الحدیث، اب حدیث کی طرف لے کے جا رہا ہوں، الحدیث لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا جو معنی ہوتا ہے یہاں پہ احسن، تو اس کی ایک یہ سمجھیں کہ اس کی صفت آ گئی کہ بہترین۔ اللہ نزل مطلب اللہ نازل فرماتا ہے احسن، بہت زبردست حدیث، احسن الحدیث، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، اب یہاں پہ الف لام کے ساتھ حدیث آئی، حدیث کا مطلب ہوتا ہے واقعہ۔ اب احسن بہترین واقع، اب وہ جو واقع ہیں وہ کوئی عام واقع نہیں ہے۔ الف لام کا مطلب یہ کہ یہ کوئی عام واقع نہیں ہے جو آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں یا آپ حدیثیں یہ خاص حدیثیں ایکچولی یہی ہیں۔ اب دوسرا آگے آ گیا کتابن، اب یہ ایکچولی لفظ ہے کتابن۔ اب کتابن میں یہاں پہ کون سا لفظ یوز کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو مرفوع، نصب، اور یہ نصب میں ہے نا، نصب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبل زبر کے ساتھ الف آ جاتا ہے، تو یہ اعراب کی کون سی حالت ہے؟ ہم نے اعراب بھی پڑھا ہوا ہے، یہ اعراب کی حالت ہے کتابن، مطلب یہ نصب کی حالت ہے جس میں ڈبل زبر کے ساتھ الف دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ متشابہہ اور مثانی یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کم سے کم یہ آپ 2 الفاظ اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک الفاظ ہے الحدیث، جو یہاں پہ احسن الحدیث الف لام کے ساتھ حدیث آئی ہے، دوسرا کتاب۔ بس ان دونوں کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو دونوں بتا دیے، تو وہ کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص حدیث کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اسپیشل حدیث ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا الف لام ایک یہ یہاں پہ حدیث معرفہ استعمال کی ہوئی ہے، نکرہ نہیں ہے۔ اگر نکرہ ہوتی تو یہ کوئی حدیث ہو جاتی، لیکن معرفہ حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص حدیث، کتابن۔ اب اس کی معنی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بہترین حدیث مطلب واقع نازل فرمائی ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں، اگر جب بھی حدیث کی بات ہوتی ہے تو
یہ جو اللہ نے حدیث احسن حدیث ہے نا، کیونکہ دوسری ضعیف بھی ہوتی ہیں، اب دوسری حدیثوں کا مختلف نام ہے، لیکن اس کے الف یہ نکرہ ہے، سوری یہ معرفہ حدیث ہے. اور دوسری جو بھی حدیثیں ہم سنتے ہیں ان پہ ہمیں، کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو راوی ہوتے ہیں، راوی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کا راوی کون ہے، کون بیان کر رہا ہے. بے شک لاریب حدیثیں ہیں یہ نا، تو الف لام کے ساتھ مطلب معرفہ ہو کیا ہے یہ کوئی عام حدیث نہیں ہے. اب دیکھو مزہ آ رہا ہے نا آپ کو سمجھانے میں، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو گرامیٹیکل انالائز کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ چیزیں پریکٹس میں ہو. جب آپ اس کو پریکٹس میں لائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. اب اللہ ایک اسم میں اللہ نے نزل، اب نزل کیونکہ یہ فعل یا جملہ ہے، فعل ہے، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا، کیونکہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو پھر اس کو بھی سمجھنا شروع کریں گے. لیکن اس کی معنی میں بتاتا چلوں. نزل مطلب نازل فرمائی ہے. احسن حدیث، اب یہ احسن حدیث آپ کو پتہ چل گیا کہ بہت امپورٹنٹ اور اچھی جو خوبصورت بہترین واقعے جو آپ کتاب جو نازل فرمائی ہے. کتابن، اب یہ کتاب ہے ایک، یہ کتاب قرآن متشابہ. اب یہ اس ایک بات جو ہے نا وہ متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا مثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے ملتی جلتی اور دہرائی ہوئی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے، یا حضرت ابراہیم کی جو حدیث ہے آپ نے سنی ہے کبھی؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے تو ہمیشہ جو بھی حدیثیں سنی ہوں گی تو یہ جو ہے نا کوئی یہ کبھی حدیث نہیں سنی ہوگی آپ نے کہ حضرت موسیٰ کی حدیث. ایک آیت بھی ہے، حل اتی کا حدیث موسیٰ، کیا تمہیں حدیث موسیٰ کی حدیث ملی؟ سنی آپ نے تو مطلب پہنچی. تو یہ بھی ایک آیت ہے، یہ بھی قرآن میں ہے کہ موسیٰ کی حدیث. اب جو بھی یہاں پہ پیغمبر ہیں ان کی حدیثیں جو ہے نا اس میں ملتی جلتی ہیں، جیسے یہ بار بار دہرائی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی حدیث جو بھی واقعات ہیں یہ بار بار دہرائے گئے ہیں. آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی حضرت موسیٰ کی جو حدیث ہے وہ بار بار آتی ہیں، ان کے واقعات بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. ایک تو جو ہے نا جو ریپیٹ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ملتی جلتی بھی ہیں، مطلب ایک جگہ پہ بھی دوسری جگہ پہ بھی وہی آیت سیم آ جاتی ہے. تو یہ چیز بتائی گئی ہے. دوسرا حضرت ابراہیم کی حدیث ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی پہ بھی الزام نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اور آپ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی لینگویج پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے، چاہے مجھ سے عربی پڑھ رہے ہوں وہ یا کوئی بھی یہ اگر درس بھی سن رہے ہیں، آیت سن رہے ہیں، ان سے بھی میرا ایک جو ہے نا وہ سوال ہے. آپ اپنے دل پہ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ مجھے بتائیں، کسی نے آپ سے آج تک یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی بھی حدیث ہوتی ہے؟ آپ کو سنا ہے کسی مولوی حضرات نے، کسی نے آپ کو جو بھی آپ کو اسلام سمجھا رہا ہے، جس کے بھی پاس آپ جا رہے ہو اسلام کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، اس نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، کیونکہ ان کی تو حدیثیں آتی ہیں لیکن ان کے علاوہ کیا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی نے حدیثیں بتائی ہیں؟ کسی نے آپ کو مثال دے کے حضرت لقمان کی کوئی حدیث بتائی؟ دیکھیں آپ یہ سوچیں، آج تک آپ کو حضرت موسیٰ کی کسی نے حدیث بتائی؟ کسی نے آپ کو آج تک حضرت عیسیٰ کی حدیث بتائی؟ کسی نے آج تک آپ کو حضرت لوط کی حدیثیں بتائیں؟ کسی نے آپ کو آج تک حضرت داؤد کی حدیثیں بتائیں، حضرت سلیمان کی حدیثیں بتائی، حضرت یوسف کی حدیثیں بتائیں، مطلب یہ سارے حضرت عیسیٰ کی حدیثیں بتائیں؟ یہ میں وہ نام لے رہا ہوں جو یہاں پہ آپ کو قرآن میں مل رہے ہیں، جن کے متعلق اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے حدیثیں جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہیں. آپ کو یہ حدیثیں بتائی نہیں جاتے، آپ کو مریم کی حدیثیں نہیں بتائی گئی، آپ کو حضرت یعقوب کی حدیثیں نہیں بتائی گئی، آپ کو حضرت اسماعیل کی حدیثیں نہیں بتائی گئی، آپ کو لوط علیہ السلام کی حدیثیں نہیں بتائی گئی، آپ کو نوح علیہ السلام کی حدیثیں نہیں بتائی گئی، آپ کو ہود علیہ السلام کی حدیث نہیں بتائی گئی، آپ کو شعیب علیہ السلام کی حدیث نہیں بتائی گئی. یہ ساری حدیثیں وہ ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ہمارے لیے بار بار دہرائی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بار بار دہرائی گئی ہیں، مطلب تو جن حدیثوں کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جو یہ سارے انبیاء کا نام میں نے لیا،
اور ان سب کا جو میں نے آپ کو بتایا کوئی آپ اپنے دل پہ رکھ کے کوئی نہیں بتاتا، اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ اگر یہ چیزیں بار بار جو ہے نا اللہ نے بار بار اس لیے دہرائی ہیں تاکہ ہم نصیحت لیں نا. اب ہم نصیحت تو لیتے نہیں ہیں. نصیحت کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہمیں قصے کہانیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے جو ہے نا اللہ کے جو احادیث ہیں اس کو چھوڑ کے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم کوئی دوسری احادیث دیکھ رہے ہیں، دوسری کتابیں دیکھ رہے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ سارے جو کہانیاں ہیں ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. جو ہمارے جو کتاب ہے، جو نصیحت کا کتاب ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ یہ کتاب ہمیں کوئی اور سمجھائے گا. جب کوئی اور سمجھا رہا تھا تو وہ ساری حدیثیں انہوں نے چھپا دیں. اب مارکیٹ میں جو آپ کو میں آپ کی ایک چیز بتاؤں، چھوٹے چھوٹے کتاب ملتے ہیں جس میں قصے کہانیاں قرآن کی، جیسے حضرت یوسف ہے ان کے جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو ملیں گی، بہت سارے ایسے ملیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ انہوں نے بائبل سے اٹھائی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں وہ ساری انجیل جو ہے اس سے اٹھائی ہوئی ہیں، قرآن سے بھی اٹھائی ہیں لیکن وہ انجیل سے ملا کے اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں آپ کو پیور، اگر آپ چاہتے ہو کہ حضرت موسیٰ کی پیور کہانی تو وہ آپ کو حدیث، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری حدیث اگر آپ چاہتے ہو پیور جو خدا نے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو وہ آپ کو صرف قرآن میں ملے گی. تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا اس کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیور حدیث آپ کو ملے، سب چیز وہ جو لکھا ہوا ہے، تو آپ کو قرآن میں ہی سمجھنی پڑے گی. باقی ادھر ادھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. ہدایت اگر ملنی ہے تو انہی جو ہے نا حدیثوں سے، انہی باتوں سے ملے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اللہ نے آخر ان سارے 27-28 جو بھی انبیاء ان کا ذکر ہے یہ کیوں کیا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں ہے، آخر ان حدیثوں کا مقصد کیا تھا. یہ صرف ہمیں لوری دینے کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لوری دے رہا ہے، ہمیں دوسری کہانیاں سنا کے ہمیں سن کر دیا، ہمارے کان سن ہو گئے کہانی سن کے. لیکن یہ جو احسن حدیث ہیں اللہ کی، ان کو ہمیں پڑھنا پڑے گا اور انہی احسن حدیثوں سے ہمیں مختلف طریقوں سے اپنی زندگیوں میں جو ہے نا نصیحت حاصل کر کے زندگیوں کو بہتر کرنا پڑے گا. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، میں آپ کو کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جب تک آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی حدیث جو ہے، جو اس کتاب میں موجود ہیں، ان کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، خود نہیں پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے نصیحت حاصل اگر نہیں کریں گے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی نہیں کریں گے نصیحت حاصل کر کے، تو کوئی دوسری کتاب ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی. یہ چیز آپ لکھ لیں، کلیئر چیز ہے. کیونکہ اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں نے 2 چیزیں نازل، ایک ام الکتاب ہے، مطلب ایک احکامات ہیں جو ڈو اور ڈونٹ جیسے ہوتے ہیں نا، احکامات دیے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ حرام چیز نہیں کھانی، جوا نہیں کھیلنا، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کرنے. اور دوسرے ہیں احسن حدیث. اب ان احسن حدیث سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. اب وہ سبق حاصل تبھی ہوگا جب صحیح طریقے سے ہم وہ احسن حدیث پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ساری احسن حدیث جو ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، وہ ہم دوسرے لوگوں سے سنیں گے اور ان حدیثوں کو سمجھیں گے نہیں. تو آج سے آپ یہ جو ہے نا یہ اپنے ساتھ عہد کریں کہ جتنے بھی انبیاء کی حدیثیں جو ہے نا وہ آپ یاد کریں گے، لکھیں گے. آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس لکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ پورا اپنے پاس لکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیے، بتائیے. اب وہ دوسری جگہوں سے جب یہ سیکھتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، تو دوسری جگہوں پہ بچوں کو نہ بھیجیں. خود بچوں کو سکھائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کا مقام بتائیں. وہ اللہ کہتا ہے نا مقام ابراہیم، تو مقام جو اسٹیٹس ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ان کو بتائیں. حضرت موسیٰ کا اسٹیٹس بتائیں، حضرت نوح کا بتائیں کہ وہ کیا شخصیت تھی. اپنے بچوں کو، اپنی جو گھر والوں کو، سب کو یہ جو ہے نا کہانیاں بتایا کریں. دوسری کہانیوں سے بہتر ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اگر ڈسکس کریں تو یہ ڈسکس کر کے دیکھیں. اللہ کی جو احسن حدیث ہیں ان پہ ڈسکس کر کے دیکھیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آپ ان پہ ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو وہاں سے آپ کو نصیحت آئے گی، وہاں سے آپ کو سبق ملے گا. وہ جو سبق آپ کو ملے گا آپ پھر اپنی زندگی میں جب اس کو لاگو کریں گے تو اس کی رزلٹ آپ کو بہت زبردست ملے گی. صدق اللہ العلی العظیم.
क्विक रिव्यू का टाइम है, प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो 4 ही पहलू पढ़ लिए थे, लेकिन वो जो आखिरी क्विक रिव्यू ज़रूर जो है ना होना चाहिए। जिन्होंने भी नहीं समझा देखा, एक मरतबा देख लो। अगर कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो इस लेक्चर को भी आप देखें, बार बार देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने पिछला लेक्चर हमारा था लेक्चर नंबर 14 लेक्चर, जिसमें जो था हमने कमरी और शमसी हरूफ। मैंने आपको बताया था कि कमरी और शमसी हरूफ जो है वो हरूफुल हिजा मैंने जो पहला सबक आपको समझाया था, जिसमें आपको ये बताया था कि अलिफ बा ता ये हरूफुल हिजा थे। 28 थे हरूफुल हिजा, आपको शायद याद होगा। उन 28 हरूफुल हिजा में एक जो है ना वो 14 जो है वो हरूफ कमरी हैं, 14 हरूफ शमसी है। अब ये कमरी और शमसी हरूफ हैं क्या, इनका क्या काम है, मैं आपको अभी बता देता हूं। देखें आपके सामने लिखा हुआ है अल कमर, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ अशम्स। अब आपने जब अल कमर पढ़ा तो अलिफ लाम इसमें ऐड करके फिर कमर को पढ़ा, और दूसरे वाला जो लफ्ज है जिसमें लिखा हुआ अशम्स, उसमें आपने अलिफ को छोड़ दिया, लाम को छोड़ दिया, अलिफ को शीन के साथ मिला के आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो कमरी हरूफ होंगे उसको अलिफ लाम के साथ, मतलब मारूफ बिल लाम के जो साथ हम पढ़ेंगे। ये आप क्लियर समझ जाएं, क्योंकि ये जो नॉर्मल अल्फाज होते हैं ना, जो नकरा और मारफा, जैसे हम नकरा को मारूफ बिल लाम के जरिए हम मारफा बनाते हैं अलिफ लाम देके, तो उसमें अगर कमरी लफ्ज आ जाते हैं, कमरी हरूफ वाले लफ्ज आते हैं, तो उसको हम अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे। अगर शमसी आ जाते हैं तो उसको सिर्फ लाम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको चीज़ समझ में आ गई। और आपकी आसानी के लिए यही है कि 28 में से 14 जो है कमरी है और 14 जो है शमसी हरूफ हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए कुरान शरीफ में जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो शद मद सारे वहाँ पे लगे हुए हैं, हरकत वहाँ पे है, हालत सुकून और दूसरी सारी शद मद वहाँ पे क्लियर है। तो हमें पढ़ने में कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि हमें ये सोचना चाहिए, हमें जहन में ये लगाना चाहिए कि ये कमरी हम पढ़ रहे हैं या शमसी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप अरबी पढ़ रहे हो सकता है आप अरबी के दूसरे कोई किताब पढ़ें, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये एक सबक था, ये भी ज़रूरी था, क्योंकि ये अरबी के किताबों में लिखा हुआ है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हो सकता है आप अरबी जब आप कोई दूसरी चीज़ पढ़ें तो जहाँ पे ये हरकत मौजूद ना हो, तो उनके लिए आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने मोनस और मुज़क्कर पढ़ा था, जैसे तो हमने क्या किया, ये एक अरबी में फार्मूला है ना, जैसे मोनस मुज़क्कर में हमने क्या किया, मोनस पढ़ लिया। अब जो भी चीज़ें मोनस वाले जो है ना कैटेगरी में आ रही थी तो वो मोनस हुई, बकाया जो रेस्ट बचती थी वो मुज़क्कर हो गई। साथ ही साथ आपको इसी में भी यही करना है। हम क्या करेंगे, कमरी पढ़ेंगे। अब जो कमरी हमने याद कर लिए तो बकाया जो बचेंगे वो शमसी हो जाएंगे, ठीक है। अब कमरी को याद करने के लिए एक जुमला आपको याद करने पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कोई भी एक टेक्निक होती है, तो हमारे बुजुर्गों ने ये एक टेक्निक इस्तेमाल की, जिससे एक जुमला उन्होंने दे दिया। उस जुमले में टोटल हरूफ जो इस्तेमाल हुए हैं वो 14 हैं, और वो 14 के 14 हरूफ जो हैं वो कमरी हरूफ है। तो वो कौन सा है जुमला, आइए हम पढ़ते हैं। अब वो जुमला है, हक का खौफ अजब गम है। अब इसका मतलब क्या है, इसको छोड़ दें, आपको सिर्फ यही सोचना है, हक का खौफ अजब गम है। अब इसमें है काफ, ये अब है काफ काफ अलिफ खे वाव फे, मैं उर्दू में ये पढ़ रहा हूँ इसलिए, आइन जीम बा गैन मीम है ये। अब ये टोटल 14 है। आप इसको जो है ना काउंट करें। अब मैं इसका एक एक जो है ना वो पढ़ता हूँ। अल हक, अभी अलिफ लाम दोनों आएगा, अल हक, अल कारिया, अल किताब, अल अहद, अल खौफ, अल वाहिद, अल फजर, अल आरफीन, अल जब्बार, अल बारी, अल गफ्फार, अल मालिक, अल हुदा, अल यतीम। आपने देख लिया ये 14 के 14 जो कमरी हरूफ थे, इनसे क्या हुआ, हमें जो है ये मालूम हुआ कि इनको जब भी हम पढ़ेंगे, अगर हम इसको अलिफ लाम मारफा बना के पढ़ते हैं तो हमें अलिफ लाम दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई।
اس کے بعد باقی رہ جانے والے جو 14 ہوتے جو میں نے بتایا نا شمسی تھے، اب وہ شمسی میں کیسے ہیں میں اس کو پڑھ کے بتاؤں. الشکور شین جو ہے اس میں عجب جو حق کا خوف عجب غم ہے اس میں شین نہیں آتا، تو یہ بقایا شین رے را تے تا دال سا سین سواد. تو اس میں کیا آتا ہے دیکھ لیں ہم کیسے پڑھتے ہیں. الشکور الرحمن الرحیم التوبہ الدین الثاقب السماء السور. آپ نے دیکھیا اس میں نے کہیں پہ بھی کسی میں بھی الف لام جو ہے نا دونوں کو نہیں پڑھا، میں نے الف کو ڈائریکٹ جا کے شین کے ساتھ پڑھا. اچھا قرآن میں جب آپ دیکھیں گے نا تو اس میں یہ ایک چیز ہوگی اسپیشل، وہ یہ ہوگی کہ پھر وہ وہاں پہ شد لگی ہوگی. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شد لگی ہوئی ہے رے پہ نا، را پہ آپ کو را پہ شد نظر آئے گی تو پھر آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. تو شکور میں بھی شد ہوگی، ثاقب میں بھی شد ہوگی، سما میں بھی شد ہوگی. تو آپ کو پریشان نہیں ہونا قرآن کے حساب سے. اگر آپ قرآن کے حساب سے اگر کوئی اور چیز پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ میں نے فارمولہ دے دیا. اچھا ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی الف لام کے مختلف مفہوم. اچھا الف لام کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. جیسے انگریزی میں انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹیکل جیسے ہوتا ہے دا. اب دا کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی کامن چیز ہوتی ہے اس کے آگے ہم نے دا لگا لیا تو اس کو ہم نے کچھ خاص کر دیا. تو یہ ایک خاص ایک چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور خاص کسی کلیکٹیو ناؤن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کامن ناؤن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کلیکٹیو ناؤن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے آرمی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آرمی افواج. اب دا آرمی، اب دا آرمی مطلب کوئی خاص آرمی کی بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب کوئی خاص آرمی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو دکھا دیا نیچے آپ دیکھیں سامنے اپنے اسکرین پہ لکھا ہوا انسان اور الانسان. اب انسان سارے انسان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور الانسان بھی سارے انسان ہو گئے. لیکن وہ جو انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ جو انسان ہے وہ کیا ہو گیا کلیکٹ. اگر ہم اس کو کلیکٹ نہ سمجھیں انسان ایک، تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں انسان کا مطلب ہے خاص انسان. ٹھیک ہے، الانسان وہ خاص انسان مطلب ایک انسان خاص انسان. یہ انسان جو ہو گیا یہ سوری ایک انسان کوئی بھی انسان ہو گیا نا، الف نون دے دیا سوری انسان، یہ ایک نارمل انسان. الف لام کے ساتھ دے دیا کہ کوئی خاص انسان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت سارے جو ہے نا یہ انسان بھی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا آرمی کلیکٹیو ناؤن کے حساب سے بھی دیکھا سکتا ہے اور جو ایک ہمارا عام جو ناؤن ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی دیکھا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک بتایا کہ ایک اس میں قرآن میں ایک آیات ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں. اب وہ ایک انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ خاص انسان کی بات کر رہا ہے. الف لام دے دیا اس کا مطلب وہ خاص انسان وہ خسارے میں. اب وہ خاص انسان کون سا ہے جو خسارے میں وہ آگے آپ کو اسی آیت میں آگے آپ کو وہ ملے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حق کی دعوت دی اور جن کے جو اعمال تھے وہ اچھے تھے تو وہ آگے دے دیا. لیکن یہاں پہ الف لام دے دیا مطلب خاص. یہ آپ سمجھ لیں جہاں پہ بھی الف لام دیا ہوا اس کا مطلب ہوتا ہے خاص اسپیشل. اس کو ہم نے ٹریٹ کیسے کریں گے اسپیشل کریں گے. اب کبھی کبھی اہل زبان اسم معرفہ میں بھی الف لام ڈال دیتے ہیں لیکن یہ ہمارا جو ہے نا کام نہیں ہے. اب وہ ڈال رہے ہیں جیسے وہ اپنے نام میں اگر ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی اس سے لینا دلانا ہم نہیں ڈالیں گے. ہمیں قرآن کے جو رولز ہیں اس پہ چلنا پڑے گا. لیسن نمبر 15 ہے آج جو ہے نا ہم نے انشاءاللہ اس لیسن کے بعد میں جو وہ نیا جو ہے نا وہ لیسن جو ہوگا اس میں اسے جو جملہ بنائیں گے اسمیہ جملہ بنائیں گے. لیکن اس سے پہلے 2-3 چیزیں ہم پڑھ لیں گے. آج کے ہی لیکچر میں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج پھر میرے جو بھی طلبہ ہیں ان کے لیے ایک نئی چیز ہے، نیا ٹرمنالوجی ہے مفرد اور مرکب. اب مفرد اور مرکب کیا ہے یہ پڑھیں گے ہم. تو جیسے جیسے ہمیں میں آپ کو بتاؤں ٹرمنالوجی آ جاتی ہے، نئی ٹرمنالوجی آتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو یہ لکھنا ہے یاد کرنا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے مفرد اور مرکب. اچھا مفرد اور مرکب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن شریف کا جو بھی لفظ ہے نا ایک حرف نہیں لفظ اس کو ہم جو ہے نا کیا کہیں گے اس میں یا تو میں نے پہلے بتایا تھا یا تو وہ کیا ہوتا ہے
جو قرآن شریف میں جو کچھ ہے وہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہوگا. لیکن اگر قرآن شریف کا جو جملہ ہے وہ 2 طریقے کے ہوں گے. یہ آپ جملے سمجھ لیں. حرف جو ہیں وہ 3 طریقے کے ہوں گے. لفظ جو ہیں وہ 3 طریقے کے ہوں گے. نمبر 1 ہوگا اسم یا فعل یا حروف یا جسے ہم کہیں ٹھیک ہے حرف کہتے ہیں. اچھا اگر ہم جو اس میں اگر ہم یہ بات کریں کہ قرآن شریف میں جو جملے ہیں پورے وہ کس قسم کے ہیں تو وہ 2 قسم کے ہیں. یا تو وہ اسمیہ جملہ ہوگا یا وہ کیا ہوگا وہ فعلیہ جملہ ہوگا. جب بھی یہ تو جملے ہوں گے. اگر ہم ایک پورے لفظ کی جب بات کریں گے نا تنہا لفظ کوئی بھی لفظ تنہا ہوگا قرآن میں یا کسی میں تو وہ عربی زبان میں اس کو ہم ایک لفظ کو مفرد کہیں گے. ٹھیک ہے کوئی بھی ایک لفظ ہو جو تنہا ہو تو اس کو ہم کہیں گے مفرد. اب وہ جب مفرد اور مفرد یہ فارمولہ ہے مفرد اور مفرد جب ملتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. مطلب 2 الفاظ مل کے ایک جملہ بنتا ہے. اب مرکب دیکھیں میں نے کیا لکھا مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. اب 2 مفرد مل کے مرکب بن گئے. مطلب 2 الفاظ ملیں گے تو جملہ بنے گا. اب یہ کیسے بنے گا اس کو میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. لیکن یہ آپ ابھی صرف یہ ٹرمنالوجی یاد کریں کہ اگر جیسے ایک کتاب فار ایگزامپل ایک لفظ ہے قلم کتاب یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے تو اس کو آپ مفرد ٹریٹ کریں گے. ایک مفرد ہے قلم. اب 2 مفرد میں نے کر دیے وہ قلم. اب 2 ہے نا وہ ایک الگ لفظ ہے قلم ایک الگ لفظ ہے. اب 2 مفرد یہ جملہ ہو گیا. اب یہ جملہ بھی 2 طریقے کا ہوگا. مرکب مطلب مرکب بھی 2 طریقے ہوں گے. ایک سینس دے گا کمپلیٹ کا ایک انکمپلیٹ کا سینس دے گا تو وہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے. اب مرکبات ہم پڑھتے ہیں اس میں 2 یا 2 سے زائد جو جیسے میں نے بتایا نا یہ مل کے جو ہے نا وہ مرکب بنے. وہ 2 یا 2 سے زائد مفرد جو ہیں وہ مل کے ایک مرکب بنے گا. اب مرکب کیسے بنے گا اس کے 2 قسم ہیں. جیسے میں نے بتایا آپ کو ایک ناقص ہوگا مرکب ایک تام ہوگا. ناقص کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی 2 یا 2 سے زیادہ مفرد ملیں گے اور اس کا سینس کمپلیٹ نہیں آئے گا ہمارے پاس. مطلب اس کا مطلب جب آئے گا نا ہم پڑھیں گے اس 2 مرکب کو تو اس کا سینس نہیں بنے گا. مثلا میں آپ کو بتاؤں ایک قلم وہ لڑکا یہ کتاب قلم سے ہم لوگ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں میں مرکب ناقص کی بات کر رہا ہوں. 2 ہے نا ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام. ہم کیا پڑھیں گے مرکب ناقص ابھی پڑھ رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ 2 لفظ 2 مفرد مل رہے ہیں لیکن اس کا کوئی سینس نہیں بن رہا. دیکھیں آپ کے سامنے ایک قلم کیا مطلب ہے آپ سوچیں گے کیا کہہ رہا ہے یہ. پھر میں نے کہا وہ لڑکا تو جس نے کہا وہ لڑکا اور جو سننے والا ہے وہ سوچے گا کہ وہ لڑکا کیا یہ کتاب. اب یہ کتاب کا مطلب کوئی نہیں ہوا. اگلا بندہ سوچے گا کیا کہہ رہا ہے یہ کتاب. یا قلم سے مارے گا یا قلم سے لکھے گا کچھ پتہ نہیں. ہم لوگ کیا کچھ پتہ نہیں. تو اس کو ہم کہیں گے عربی زبان میں اس کو ہم کہیں گے کہ جو مرکب ناقص. اب اس زبان میں ایک اور چیز اسپیشل ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مرکب ناقص جو ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مرکب ناقص جو ہے نا یہ بن کے بڑا جملہ اسمیہ بنا دیں گے. وہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن میں آپ کو جہاں تک پڑھا رہا ہوں یہ آپ سمجھیں. پہلے چھوٹے چھوٹے جملے بننے کے بعد مرکب ناقص بن جائے گا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں کتنے اقسام میں نے لکھے ہوئے ہیں. 4 اقسام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں مرکب ناقص کے. مرکب توصیفی صرف یہ یاد کریں مرکب اشاری مرکب اضافی مرکب جاری. کتنے ہیں مرکب توصیفی مرکب اشاری مرکب اضافی مرکب جاری. ٹھیک ہے تو ایک تو مرکب کون سا تھا ناقص. ناقص کا مطلب کیا ہے وہ مرکب جس کا کمپلیٹ سینس نہ نکلے نا جملے کا. جیسے وہ کتاب ایک لڑکی ایک لڑکا ہم لوگ. اور اس جو ناقص مرکب ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے بنتے ہیں مرکب بنتے ہیں ان سے جو مرکب ناقص کے 2 3 یہ جو مرکبات بن کے ایک بڑا زبردست جملہ بن جائے گا. لیکن ہم وہ آگے پڑھیں گے. ابھی صرف یاد کرنے کی چیز کیا تھی کہ میں نے آپ کو 4 مرکبات بتائے ہیں وہ آپ یاد کر لیں. ایک مرکب توصیفی مرکب اشاری مرکب اضافی مرکب جاری. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اب دوسرا جو مرکب تھا میں نے جیسے بتایا کہ 2 مرکب ہوتے ہیں منفرد مل کے
مفرد مل کے دو مرکب بناتے ہیں. ٹھیک ہے, دو قسم کے, ایک مرکب ناقص میں نے پڑھا لیا. ابھی ہم پڑھتے ہیں مرکب تام. ٹھیک ہے, اب مرکب تام, جیسے تام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا. عربی زبان میں جملہ جسے جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے, جو کمپلیٹ سینس ہوتا ہے, بالکل اس کے برعکس, مرکب ناقص کے بالکل برعکس جو جملہ کمپلیٹ جملہ ہوگا اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب کیسا ہے وہ مفہوم, کیسا تھا؟ وہ آدمی ہے, یہ کتاب ہے, یہ نیا قلم ہے, کرسی لے, مطلب کرسی لے یا کتاب کو پکڑو, کچھ بھی, مطلب اس کا بالکل اس کا آپ رپلائی دیں گے, کرسی لے تو آپ لے لے گا اگلا بندہ. تو یہ سارا کیا ہے؟ مرکب تام. اب مرکب تام جو ہے نا وہ ایک جملہ ہے, وہ پورا ایک جملہ ہے, اس کو آپ جملہ ہی کر سکتے ہیں. اب یہ مرکب تام کے جو جملے ہوتے ہیں وہ میں نے جیسے شروع میں آپ کو بتایا دو ہی قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ. دوسرا آپ کا قسم ہوگا جملہ فعلیہ. اب جو بھی جملہ, اب اس میں ایک چیز یاد کرنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا, قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے اسم سے شروع ہوگا, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جی ہاں, جملہ اسمیہ. اور جو بھی جملہ آپ کا فعل سے شروع ہوگا اس کو ہم جملہ فعل کہیں گے. تو یہ چیز یاد رکھنے والی چیزیں تھی. میں نے آپ کو صرف اس لیے یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے وہ بار بار ریپیٹ کروا رہا ہوں کیونکہ یہی اب چلتا رہے گا. اب جملہ کل سے نیکسٹ جو ہمارا لیکچر آئے گا, لیسن آئے گا, اس میں ہم جملے بنائیں گے, یہی مرکبات, اور اس میں یہ جو چار پہلو ہیں اسم کے, کیونکہ جملہ اسمیہ ہم شروع کریں گے تو اس میں اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہی چار پہلو بار بار آتے رہیں گے, وسعت, عدد. ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد اسم کا جو اعراب ہے وہ مؤنث مذکر, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بار بار آئیں گی. آپ کو اس لیے اس کو پکا کرنا ہے. انشاءاللہ جب کل ہم جملہ بنانا شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اعراب کی بات کریں تو وہ ساری حالتیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ کون سی حالتیں کی بات کر رہے تھے. تو میں آپ کو ایک جو ہے نا پھر ایک ہوم ورک دے رہا ہوں. ہوم ورک یہ دے رہا ہوں کہ آج تک ہم نے جو پڑھا اس کو جب تک رٹیں گے نہیں جملہ نہیں بنا پائیں گے, کیونکہ میں جا رہا ہوں ابھی جملہ بنانے. یہ سمجھیں کہ نیکسٹ جو لیسن میرا آئے گا وہ جملہ میں بناؤں گا. تو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسم کے حروف الہجا سے لے کے اسم کے چار ہی پہلو ہم نے پڑھے, چار پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو یاد کر لیں, رٹ لیں, پریکٹس کریں. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم جملہ بنانا شروع کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.